ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انوار احمد بول رہے ہیں سبھیا سے مولانا صاحب. جی انوار صاحب نیا سال مبارک ہو حضرت آپ کو. اور کیسے مولانا صاحب؟ اللہ سلامت رکھے. مولانا صاحب ہمارا 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ سعودی ریاض میں کسی نے شادی کیا 2 سال کے ایگریمنٹ پہ تو کیا مولانا صاحب یہ اسلام میں ہے حدیث میں آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے. جی اور دوسرا سوال یہ مولانا صاحب ہمارا جیسے کہ ہمارے 4 بھائی ہیں ہمارے دادا بھی زندہ ہیں اور 4 بھائی میں ایک بھائی کی موت ہو گئی ہے تو اس کا حق جو ہے اس کا حصہ جو ہے کیسے ملے گا اس کے حصے کا کیا نام ہے اسلام میں؟ والدین زندہ ہیں؟ ہاں والدین زندہ ہے والد زندہ ہے ہم کو حصہ ملنا. آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو. حقیقت میں جب نیا سال آتا ہے تو اس کے اندر مبارکبادی کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں کیونکہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے تو ہمارے لیے اس کے اندر محاسبے کی دعوت ہوتی ہے اور مبارکبادی نہیں ہوتی بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی سے جب 1 سال کم ہو گیا ہے اور ہم قبر سے 1 سال قریب ہوئے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے کیا کیا اور کیا پایا, کیا کمیاں رہ گئیں اور کیا کوتاہیاں ہوئیں. ان ساری کمیوں کو نوٹ کریں اور ان کے ازالے کی ترکیب سوچیں. یہ اصل میں پیغام ہے, لہذا اس میں مبارکبادی کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں. ایک مسلمان نئے سال پہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے, مبارکبادی کی کلمات پیش نہیں کرتا. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ 2 سال کے لیے اگر ایگریمنٹ پر کہیں پر شادی کی جا رہی ہے تو کیا وہ شادی ہوگی؟ دیکھیں شادی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ ان عورتوں نے تم سے پختہ معاہدہ لیا ہے. پختہ معاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اگر 50 سال کے لیے بھی معاہدہ ہو شوہر بیوی میں کہ 50 سال تک ہم ایک ساتھ رہیں گے پھر الگ ہو جائیں گے, شادی ہی سرے سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ معاہدہ ہوا مدت طے کر کے, چاہے یہ مدت 2 دن کے لیے ہو چاہے 50 سال کے لیے ہو. مدت طے کر کے شادی کرنا شادی ہی نہیں ہوتی. لہذا اگر کسی نے یہ طے کیا کہ جب تک کہ ہم کویت میں رہتے ہیں تب تک کہ شوہر بیوی بن کر کے رہیں گے اور جب کویت سے جائیں گے تو الگ الگ اپنا اپنا راستہ دیکھ لیں گے, یہ شادی نہیں ہے بلکہ زنا پر اتفاق ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ 4 بھائیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی اور والدین ابھی باحیات ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اصل میں اگر باپ زندہ ہے اور بیٹا مر گیا ہے تو اصولی اعتبار سے دیکھیں تو بیٹے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت کے حقدار ٹھہرتے ہیں اور باپ کے ہوتے ہوئے میں ایک بیٹا مر گیا ہے تو چونکہ بیٹا مر گیا اور ابھی بھی دوسرے بیٹے باقی ہیں اور اس بیٹے کے بیٹے باپ کے یعنی دادا کے رہتے ہوئے میں وراثت کے حقدار نہیں ٹھہریں گے, اس لیے وہ وارث نہیں ٹھہریں گے کیونکہ ان کے چچا بھی پائے جا رہے ہیں تو اصولی اعتبار سے وہ محروم ہو جائے گا شرعی ناحیہ سے. لیکن یہاں پر اسلام کی عظمت دیکھیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پوتا آپ کا محروم ہے کیونکہ اس کا باپ زندہ نہیں, لیکن آپ اگر چاہیں تو 1/3 مال کی وصیت کر سکتے, 1/3 مال یا اس سے کم کی وصیت پوتے کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھنے کا ہے. عام طور پر بر صغیر میں ایک بیٹا کماتا ہے, اگر بڑا بیٹا ہے تو جو کچھ بھی کمایا باپ کو دیتا گیا اور باپ نے زمین جائیداد بنائی. پھر اگر بڑا بیٹا مر جاتا ہے تو وہاں پر شرعی مسئلہ تھوپتے ہیں. یہ جو کچھ بھی کمایا ہے بڑے بیٹے نے اس کی کمائی سے جائیداد بنائی گئی, املاک اکٹھا کیے گئے, اب اسی کی جائیداد کو لوگ ہڑپنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ یہ ساری کی ساری جائیداد اس کی ہے. تو چونکہ دراندیشی سے کام نہیں لیا تھا بیٹے نے جس کی وجہ سے وہاں پر اس کو محروم کیا جا رہا ہے. لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر کوئی بیٹا کما رہا ہے تو اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے, ماں باپ کی ضرورت پوری ہونی چاہیے, بھائی ہیں بہن ہیں کفالت کے محتاج ہیں, شادی سے پہلے ان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے, یہ ذمہ داری ہے بڑے بیٹے کی. لیکن سارے پیسے باپ کو دے دینا
یہ اچھی بات نہیں ہے، شرعی ناحیے سے بھی غلط ہے، اور بعد میں اسی وجہ سے بہت سارے اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں، خاندانی جو اختلافات ہیں اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ بڑے بیٹے نے کمایا، سب کچھ جائیداد بنایا، اب سارے بھائی شریک ہو جاتے ہیں اس کے املاک میں۔ شریک کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے باپ کو مالک بنا دیا تھا۔ تو یہ مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں شریعت سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر شریعت کی پابندی کی جائے گی نا تو اس طرح کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی بیٹا جو کمایا تھا باپ کو دیتا گیا اور اس کی کمائی سے جائیداد بنائی گئی ہے، تو حق تو یہ ہے کہ باپ جو کچھ بھی بیٹے نے کمایا تھا اس کی کمائی کے سارے پیسے اس کی اولاد کو دے دے، کیونکہ اصل میں اس کی اپنی کمائی تھی۔ ہاں باپ کی ضرورت پوری ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر نہیں دیتا ہے تو کم سے کم باپ کو چاہیے کہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر دے، یعنی اگر وصیت کر دیتا ہے کچھ 1/3 مال یا اس سے کم میں تو وصیت کی بھی گنجائش ہے، اور وصیت کرنا ایک اچھا عمل ہے۔